آج تک ہر دور میں سانپ سب سے زیادہ خطرناک پریڈیٹرز مانے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈائناسورز بھی اس وقت کے ٹائٹانوبوا سے نہ بچ سکے۔ خیر، نیچر اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، اسی لیے ہر جاندار کا چاہے وہ شریف ہو یا بدماش دشمن تو ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے، ہم مونگوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج آپ جانیں گے کہ کنگ کوبرا کیوں اس لٹل بیسٹ سے ڈرتا ہے، اور بورس کی نیولوں کے ساتھ دوستی کیوں اور کیسے ہے، اور کیسے ان کی ریلوکیشن ایک ملٹی ملین ڈالر بزنس کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سنیکس بہت سارے شکاریوں کے مینیو میں آتے ہیں، جیسے کہ ہنی بیجرز، مینٹسز وغیرہ وغیرہ، مگر نیولوں کی کہانی کچھ الگ ہے۔ یہ صرف ان کا شکار نہیں کرتے، مگر جان بوجھ کر ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اور اپنے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر میں ان کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ بالکل ناقابل یقین بات ہے کہ صرف کیٹ کے سائز کی کریچر، جس کو میر کیٹ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے ڈیڈلیسٹ سنیک پر نہ صرف حملہ کرتا ہے بلکہ اس کا شکار کر کے اس کو کھا جاتا ہے۔ مونگوز سانپ کے شکار میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ ایک بلیک مامبا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کو جسٹ 1 منٹ چاہیے اور یہ سانپ دوبارہ کسی کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں، مگر مونگوز کے لیے سنیک کافی اچھا ہے۔ کنگ کوبرا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ فینٹاسٹکلی فاسٹ، بریو اور فیئرلیس اینیمل کسی بھی سنیک پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہاں، بس وہ دکھنے میں مزیدار ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اسٹرونگیسٹ پوائزن کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کو میوٹنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ریزسٹنس ان میں صدیوں کی ایوولوشن کے بعد ڈیولپ ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ ماڈرن مونگوز کے انسیسٹرز کو سنیک ہنٹنگ کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ نیچر نے ان کی باڈیز کو سنیک پوائزن کے لیے ریزسٹنٹ کر دیا۔ نیچر کے پاس بھی شاید اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ شاید اسی لیے آج کے دور میں چھوٹی سے چھوٹی نسل کا مونگوز بھی سنیک پر بغیر کسی ڈر کے اٹیک کرتا ہے۔ اوہ نو، کیا یہ ایک بلیک مامبا ہے؟ اور یہ کافی بڑا ہے، اور دوسری طرف مونگوز 8.8 اونس کا ہے، جو کہ سنیک سے 5 ٹائمز چھوٹا ہے، مگر میرے خیال سے مونگوز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ مونگوز پیچھے ہٹے گا، شاید اس کو بہت سخت بھوک لگی ہے۔ ان کیسز میں لوگ میکڈونلڈ جاتے ہیں، مگر مونگوز کی لائف تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو پہلے اپنے ڈیلیشیس اور پوائزنس سنیک کا شکار کرنا ہوتا ہے۔ مونگوز اگر ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے سنیک کو کھانا ہے تو پھر وہ خود کی بھی نہیں سنتا، اگر ضرورت پڑے تو یہ درخت پر بھی چڑھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مونگوز ہے اور یہ ایک اور بلیک مامبا ہے، جو درخت کی برانچ کے ساتھ لٹک کر اپنی سنیک لائف کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، جہاں وہ ایک طرف دنیا کا سب سے خطرناک ترین اور پوائزنس سنیک ہے، دوسری طرف مونگوز اس کا سب سے ڈیڈلیسٹ دشمن ہے، اور اس خطرناک اینیمی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ نہ ایگریشن، نہ وینم اور نہ ہی ٹری اس کو اب بچا سکتے ہیں۔ مونگوز دیر سویر سے اس کو کھا ہی لے گا۔ مونگوز اور سنیکس کی رائیولری تو چلتی رہے گی، اور آگے ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے، مگر ہیومنز نے مونگوز کو یوز کیا کیسے اور کب، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پاسٹ میں جانا پڑے گا۔ 1883 میں ہواوے کے ایک آئی لینڈ میں کچھ فارمرز نے چوہوں سے تنگ آ کر گنے کی فصل کو بچانے کے لیے 72 مونگوز امپورٹ کیے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ صرف چوہوں اور انسیکٹس کو ختم کیا، بلکہ اسپائڈرز، لیزرڈز اور کچھوے کی انڈینجر اسپیشیز، اس کے علاوہ نیٹو برڈ تک کو نہ چھوڑا۔ یہ انتہائی خطرناک شکاری ہے۔ یہاں پر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مونگوز کے آنے کی وجہ سے اگر کسی کو سب سے کم نقصان ہوا تو وہ سنیک سے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سنیکس اپنے شکار کے لیے رات کے وقت نکلتے ہیں اور مونگوز دن کے وقت، اور ان دونوں کا آمنا سامنا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سنیکس محفوظ رہے۔ مونگوز بہت جلدی ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نسل کو اتنی تیزی سے بڑھایا اور اتنی سخت تباہی مچائی کہ آج USA میں مونگوز کو امپورٹ کرنا اللیگل ہے اور الاؤ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ ایک سنگل مونگوز کو بھی امپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر کسی بھی طرح اگر مونگوز کا ایک بھی پیر آ گیا تو وہاں کی مقامی انڈینجر اسپیشیز تباہ ہو جائیں گی اور ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ مونگوز کی کریج کی داد دینی پڑے گی، یہ کسی بھی جانور سے پنگا لے سکتا ہے، چاہے وہ اس سے 10 ٹائمز بڑا ہو یا اس سے 20 ٹائمز بڑا ہو۔ پائتھن سائز میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور اکیلے مونگوز کے بس کی بات نہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر پائتھن کا شکار کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مونگوز کو صرف ایک ہی چیز سے خطرہ ہے، اور وہ ہیں مونگوز۔ یہ بھی انسانوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا کر رہتے ہیں، اور اگر ان کا آمنا سامنا ہو تو ایک دوسرے کو بہت بھاری نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مونگوز اپنے سے بڑے ایک سنگل اوپوننٹ سے لڑ کے اس کو ٹیک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، 4 بلڈی لائنز ورسز 1 سنگل ایجپشن مونگوز۔ میرے خیال سے ڈکشنری میں کریج لفظ کے سامنے مونگوز کی تصویر ہونی چاہیے۔ خیر، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج دانش نے سارے مونگوز کے دشمن ہی بتائے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، مونگوز کے چند دوست بھی ہیں، چند نہیں بس ایک ہی، اور وہ ہے وار ڈاگز۔ وار ڈاگز مونگوز کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اس کے جسم میں آ کے ہر قسم کی ٹکس اور باقی چیزیں جو وار ڈاگز کو پریشان کرتی ہیں یہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس سے دونوں کا میوچل فائدہ ہے، مونگوز کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وار ڈاگ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہرحال
वॉर डॉग्स भी काफी खतरनाक होते हैं, बट ये बहुत अजीब केमिस्ट्री है कि इन दोनों की आपस में दोस्ती क्यों है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में।